السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے تنقید کا مفہوم اور طریقہ کار۔ اغراض و مقاصد۔ اس سبق کے مقصد تنقید کے معنی اور مفہوم سے واقف کرانا، نیز تنقید کے اصولوں اور اس کے طریقہ کار سے بحث کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ایسے کون کون سے عناصر ہیں جن سے تنقید اپنا چہرہ مکمل کرتی ہے۔ اس سبق کو پڑھ کر آپ تنقید کی اہمیت و افادیت سے بھی واقف ہوں گے۔ تمہید۔ دراصل اپنے اپنے معیار کے مطابق کھرے اور کھوٹے کی پہچان، اچھے برے کی سمجھ ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان اپنی سمجھ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اپنے اپنے معیار کے مطابق کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا ہی کیا ہے، اچھے اور برے، ہر انسان اچھے اور برے کی پہچان ہی کرنا کیا ہے، تنقید ہے۔ ہر یہ سمجھ، اچھے اور برے کی سمجھ، ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان اپنی سمجھ کا مظاہرہ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ بازار میں جب سودا سلف لے رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ چیزیں ناپ تول کر اور سوچ سمجھ کر ہی خریدتا ہے۔ اس طرح انسان جب ادب پڑھتا ہے تو وہاں بھی وہ اپنی سمجھ کا استعمال کرتا ہے اور اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا بھی ہے۔ لیکن ایک ناقد کا امتیاز یہ ہے کہ وہ جب ادب پڑھتا ہے تو وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ بھی کرتا ہے جو غزل یا افسانہ یا نظم وہ پڑھ رہا ہے اس کا معیار اچھا ہے تو کیوں اور برا ہے تو کیوں۔ بس اسی سمجھ پرکھ کا نام تنقید ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو اچھی ہے تو کیوں ہے، بری ہے تو کیوں ہے۔ یہی جو سمجھ ہوتی ہے وہ ایک تنقید نگار کی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا تنقید صرف اور صرف کسی چیز یا فن پارے کی محض تعریف یا مذمت کا نام نہیں، بلکہ تنقید دراصل کسی ادب پارے کی پسند ناپسند کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب و علل کی پہچان کا نام ہے، تاکہ ادب پارے کی قدر و قیمت کا تعین عمل میں آ سکے۔ موضوع ہے تنقید کا مفہوم اور طریقہ کار۔ لفظ تنقید عربی اشتقاقی قاعدے کی روح سے غلط ہے۔ عربی کے قدیم و جدید لغت میں اس کا اندراج نہیں ملتا۔ عربی مدہ نون قاف دال نقط یعنی باریک بینی، دینا، رود رحم کی جانچ پڑتال اور کبھی عیب جوئی وغیرہ سے باب تفعیل کے وزن پر اردو والوں نے لفظ تنقید واضح کر لیا ہے۔ تنقید جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ، یہ عربی مادہ نون قاف اور دال کے وزن پر اور اردو والوں کے لفظ تنقید پر ہے۔ ٹھیک ہے، واضح انہوں نے کر لیا ہے، لیکن یہ بات بشوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ کب واضح کیا گیا اور کیوں کر زبان زد خاص و عام ہو کر اردو زبان کا حصہ بن گئی۔ ہمارے اولین ناقدوں میں امداد امام اصل نے کرٹیسزم کی اصطلاح استعمال کر کے یہ تاثر تو دیا کہ وہ تنقید لکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے کوئی لفظ واضح نہیں کیا۔ علاوہ ازیں حالی اور شبلی نے بھی اپنے مخاطبے کو تنقید یا نقد و انتقاد سے موسوم نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ حالی اور شبلی نے بھی اپنے مخاطبے کو تنقید یا نقاد جو بھی ہے اسے موسوم نہیں کیا ہے۔ انہوں نے وہ مہدی حسن افادی ہی ہیں جنہوں نے پہلی بار لفظ تنقید کو بطور اصطلاح استعمال کیا ہے۔ مثلاً وہ اپنے ایک مضمون بعنوان شعر العظم پر ایک فلسفیانہ نظر میں لکھتے ہیں: ایک صاحب نے اپنے دوستوں کے اصرار سے شعر العظم تنقید نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ سے صرف تنقید کی ٹھہرائی ہے اور وزن خود تصویر کا رخ تاریخ دکھائی ہے، لیکن ان کے خد و خیال کا بیشتر حصہ اہل تنقید کی قلم آزمائی کے لیے بجائے خود ترغیب و مواد ہے، یعنی کریٹک۔ ملک میں اچھے لکھنے والے 2-4 سے زیادہ نہیں ہیں، ان میں بھی تھوڑے ہی ایسے ہیں جو کسی موضوع پر تنقید عالیہ یعنی ہائی کرٹیسزم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہی وجہ رہی کہ آغاز میں کچھ لوگوں نے لفظ تنقید سے متعلق بے اطمینانی کا اظہار کیا اور صحیح لفظ انتقاد کو ٹھہرایا۔ مثلا نیاز فتح پوری نے اپنے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام انتقادات ادبیات رکھا اور سید عابد علی عابد نے اپنی کتاب کا نام اصول انتقادیات، لیکن رفتہ رفتہ انتقاد اردو کی بساط سے غائب ہو گیا اور تنقید کو مقبولیت حاصل ہو گئی۔ سب سے پہلے جو انتقاد کا جو لفظ ہے وہ مطلب انہوں نے اپنے نیاز فتح پوری نے ہی انتقاد کہا ہے اور انہوں نے اپنے مضمون کا نام بھی انتقاد ادبیات رکھا ہے۔ اب لفظ تنقید بطور اصطلاح عربی اور فارسی میں نقد سے وابستہ معنی و مفہوم، نیز انگریزی اصطلاح کرٹیکزم سے وابستہ تصورات کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر عمر فاروق نے اپنی کتاب اصطلاحات نقد و ادب میں مذکورہ والا معلومات فراہم کی ہے، لیکن انہوں نے نقد کے معنی پر مزید غور و فکر نہیں کیا ہے۔ عربی مادہ نقد و انتقاد، انتقاداً دارا اہم وغیرہ، یعنی یہ تو صحیح لکھا ہے کہ دینار و درہم کے سیاق میں ہے، لیکن نقد کے ایک معنی کا سیاق چوچے مارنے کے بھی ہیں اور کسی چیز کو چپکے گھوننے کے بھی ہیں۔ انتقاد دارا اہم کے معنی بھی نقد و وصول کرنے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے بتائے گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو جب کوئی چڑیا یا کسی پھل پر جو چوچ مارتی ہے تو مقصد اپنی غذا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس لفظ کا استعمال ادب کی قرأت کے سلسلے میں کیا جانے لگا، جس کے معنی کسی کلام کے عیوب و محاسن کے ظاہر کرنے کے قرار پائے۔ یہ بحث کہ اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا ہنوز تحقیق طلب ہے۔ ادب کے نقادوں نے مہدی افادی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بعض محققین سبلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حالی کے ذہن میں حزب اور قصیدے سے الگ کسی ادب پارے کی پرکھ اور پہچان کے سلسلے میں ایک خاص اصول ضرور موجود تھا۔ حالی کے ذہن میں حزب اور قصیدے سے بھی الگ ایک خاص اصول ان کے دماغ میں موجود تھا، ہرچند کہ انہوں نے اس لفظ کے استعمال کے بجائے سیدھے انگریزی کے لفظ کریٹک کا لفظ استعمال کیا اور امداد امام اثر نے بھی یہی کیا۔ حالی نے لکھا، اگرچہ ہندوستان جہاں ہیرو کے ایک عیب یا خط کا معلوم ہونا اس کی تمام خوبیوں اور فضیلتوں پر پانی پھیر دیتا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی شخص کی بائیوگرافی کی کریٹیکل طریقے سے لکھی جائے۔ امداد امام اثر نے بڑے پتے کی بات اپنی عہد میں تنقید کے حوالے سے کہی ہے۔ وہ فن جسے انگریزی میں کرٹیسزم کہتے ہیں، فارسی اور اردو میں نہیں مروج ہے۔ وہ فن ہے کہ جو سخن سنجوں کی کیفیت کلام سے بحث رکھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص دریافت کرنا چاہے کہ پوپ جو ایک انگریزی شاعر ہے کسی قابلیت کا سخن سنج تھا، تو اس کی شاعری کا ایک پورا آزادانہ بیان انگریزی تصانیف میں ملے گا۔ یہ کیفیت فارسی اور اردو کے تذکروں کی نہیں ہے۔ ان کے ایشیائی تذکروں میں اگر 10 نامی شاعروں کے کلاموں کی حقیقت کو دریافت کرنا چاہیں تو سب کی تعریف کمال مبالغہ پردازی کے ساتھ ایسے انداز سے حوالہ قلم نظر آئیں گی کہ جو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ جامی کیا تھے اور نظامی کیا تھے، یا ناسک کیا تھے اور راسک کیا تھے۔ یہ تو تذکرہ نگاری کی حالت ہے۔ تخریج نگاری کی حالت پر نظر ڈالیں تو یہ مذاقی اور بے عنوانی تحریر کا دریا عمدہ دکھائی دیتا ہے۔ امداد امام اثر کاشف الحقائق۔ حالی اور امداد امام اثر کی مذکورہ والا دونوں عبارتوں سے اس امر کی مثال ہے کہ حالی اور امداد کے عہد میں لفظ تنقید کا استعمال بھلے نہ کیا گیا ہو، لیکن وہ تنقیدی عمل سے بھی بھلی بھانتی واقف تھے اور انہوں نے اسے فروغ دینے کی بھی کوشش کی اور اردو میں قصداً کی۔ تنقید دراصل علم کا ایک شعبہ ہے جس کا کام کسی متن کی تفہیم، تشریح اور تجزیہ ہے۔ نقاد ایک ایسا کاری ہے جو اپنے تجزیے میں دوسری کاری سے بھی اپنا رشتہ جوڑ کر فن پارے کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے۔
نقاد کیسا قاری ہے؟ جو اپنے تجزیے میں دوسرے قاری سے بھی اپنا راستہ جوڑ کر فن پارے کی قدر اور قیمت کا احساس دلاتا ہے، فن پارے کے محاسن و معائب پر آزادانہ روشنی ڈالتا ہے۔ حال ہی احساس دلا رہے ہیں کہ مشرقی جو مزاج میں کبھی یہ بات رہی ہو، لیکن فی زمانہ ہمارے یہاں تنقید سننے کی تاب نہیں ہے، اس لیے وہ سر سید کی زبان کرٹیکل طریقے سے لکھنے سے معذور ہیں۔ دوسری طرف امداد امام اثر ہیں، جن کا یہ احساس ہو گیا ہے کہ مشرق میں ناسک کیا تھے اور راسک کیا تھے، دونوں میں فرق کرنے کا کام جو تنقید کا کام ہے۔ اس طرح علم سے ہمارا ادب جو ہے وہ خالی ہے۔ ہمارے یہاں بس تقریر ہے، اس کا بنیادی مقصد کسی مصنف کی تعریف کرنا ہوتا ہے، یہ تذکرہ نگاری ہے جس کا مقصد اپنی پسند کے شعراء کے چند اشعار اور مختصر سوانح قوائف بیان کرتے ہوئے ان کی تعریف اور صرف تعریف مقصود ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ تقریر ہے، کسی مصنف کی تعریف کرنا یا تذکرہ نگاری جس کا مقصد اپنی پسند کے شعراء اشعار اور مختصر سوانح قوائف کو بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہی مقصود ہوتا ہے۔ اور M.H. ابراہیم کی کتاب ایک گلوسری آف لٹریری ٹرمز میں تنقید سے متعلق کچھ اس طرح کی بحث سامنے آئی ہے: کرٹیسزم از the branch of study concerned with defining, classifying, expounding, and evaluating works of literature. Theoretical criticism undertakes to establish, on the basis of general principles, a coherent set of terms, distinctions, and categories to be applied to the consideration and interpretation of works of literature, as well as the criteria, the standard or norms by which these works and their writer are to be evaluated. The earliest great work of theoretical criticism was Aristotle's Poetics. Recent influential books in English are A.I. Richards' Principles of Literary Criticism and Northrop Frye's Anatomy of Criticism. تنقید جو ہے وہ علم کی وہ شاخ ہے جس میں کسی فن پارے کو زمروں میں بانٹا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ تنقید جس میں مطلب کیا ہے؟ اس میں کسی علم، کسی فن پارے مذکوروں میں بانٹا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ نظریاتی تنقید میں کچھ مخصوص اصولوں، اصطلاحوں اور امتیازات کے سہارے کسی ادب پارے کی تشریح و تعبیر پیش کی جاتی ہے۔ نظریاتی تنقید میں مخصوص اصول ہوتے ہیں، اصطلاح ہوتی ہے، امتیازات کے سہارے ہی تشریح و تعبیر کی جاتی ہے اور ان کے لکھنے والے کی قدر و قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ سب سے قدیم تنقیدی ادب ارسطو نے اپنی کتاب ووتیکا کی صورت میں پیش کیا ہے۔ حالیہ دور میں آئی اے رچرڈس کی کتاب ادبی تنقید کے اصول 1924 میں اور نارتھ فرائی کی کتاب تنقید کی تجسیم 1957 کی مثال اظہرون سمجھ ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں کتابیں اب بہت زیادہ کارآمد نہیں مانی جا سکتی کیونکہ آج کی تنقید میں بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ آج تنقید کو تخلیق سے کمتر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ تخلیقی ادب کے شانہ بشانہ تنقیدی ادب کو بھی بنظر استحسان کو نئے سرے سے لکھنے کا ایک عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں وہ چیزیں جو عیب کے طور پر تخلیق میں نظر آتی ہیں، نقاد اس پر ایک نیا متن بناتے وقت ان سے اغراض کرتا ہے اور اس کے محاسن اور رسوخ بنا کر اپنے قارئین کے سامنے رکھتا ہے۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات میں تنقید کی تعریف ولیم ہنری ہڈسن نے اس طرح کی ہے: تنقید وہ ادب ہے جو ادب کے متعلق لکھا گیا ہو اور جس میں خواہ ترجمانی کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جو ادب سے متعلق لکھا گیا ہو اور جس میں ترجمانی کرنے کی کوشش کی گئی، اور خواہ وہ تعریف و توصیف کا تجزیہ تشریح کی شاعری، ڈرامہ، ناول، راست ہستی سے بحث کرتی ہیں، لیکن تنقید وہ ہے جو شاعری، ڈرامہ، ناول اور خود تنقید سے بحث کرتی ہے۔ مندرجہ والا عبارت میں یہ بات صحیح کہی گئی ہے کہ تنقید پہلے سے موجودہ ادب پر ہی لکھی جا سکتی ہے،
یہ الگ بات ہے کہ نقاد اس کی تعریف کرے، تشریح کرے یا اس کی حزب پیش کرے، لیکن صحیح تنقید ایمانداری سے فن پارے کی جانچ پرکھ کرنے کا نام ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق کے لیے راست طریقے سے کسی متن کی ضرورت تخلیق کار کو پیش نہیں آتی۔ یعنی تنقید پہلے سے جو موجودہ جو ادب ہے پر ہی لکھی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نقاد اس کی تعریف کرے، تصریح کرے، اس کی حزب پیش کرے، لیکن ایمانداری سے جو ہے وہ فن کی جانچ پرکھ کرنے کا ہی نام جو ہے وہ تنقید ہے۔ اور اس کے کلیم الدین احمد اردو تنقید پر ایک نظر ہے، ان کی کتاب، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے اور ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی۔ جس زبان میں ادب ہو یا اس کا معیار بہت پست ہو اور تو اس زبان میں تنقید پھل پھول نہیں سکتی۔ ادب پہلے وجود میں آتا ہے، پھر نقاد ادبی کارناموں سے اصول فن اخذ کرتا ہے، کیونکہ جب فن پارہ موجود ہوگا تبھی تو اس پہ تنقید ہوگی۔ لیکن یہ 100% درست نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب جب کوئی تخلیق کرتا ہے تو اس میں بھی تنقید کی ضرورت ہے کہ کیا لکھا جائے، کیا نہیں لکھا جائے، تو یہ پہلے تنقید بھی ہوتی، لیکن فن پارہ لکھنے کے بعد اس پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ لیکن یہ 100% درست نہیں ہے۔ تنقید نگار کسی تخلیق نگار کے فن پارے کو راست طریقے سے سامنے رکھتا ہے تو وہیں پر تخلیق نگار کے پیش نظر بھی ماقبل متون دانستہ یا شعوری طور پر نہ صحیح لاشعوری طور پر ضرور ہوتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ دونوں ہی کسی نہ کسی متن کو اپنے پیش نظر ضرور رکھتے ہیں۔ فرق اگر ہے تو متون کو اپنے پیش نظر رکھنے کی نوعیت کا ہے۔ اس لیے کلیم الدین احمد کا یہ کہنا ہے تنقید جو ہے وہ ادب کی پیروی کرتی ہے، درست نہیں۔ ادب کی جو پیروی کرتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرنے کے بجائے ادب کے مشابہ اور ایک ادبی خلق کرتی ہے۔ ہم کی بات کسی قدر درست ہے کہ ادب نہ ہو تو اس صورت میں تنقید جنم نہیں لے سکتی، کیونکہ تنقید کے لیے ایک متعینہ متن ضروری ہے، لیکن تخلیق کے لیے کوئی متعینہ متن تو نہیں ہے، لیکن لاشعوری طور پر وہ ما قبل متون سے اپنا رستہ لامحالہ جوڑتی ہے۔ ادب کے لیے تنقید کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ تو یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ادب کے لیے تنقید کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند کو فن پارے کی پرکھ کے وقت بھول جائیں۔ یہ تنقید کا اصول ہے کہ ہم اپنی پسند اور ناپسند کو بھول کر تنقید کریں، یعنی جب ہم کسی فن پارے کا مطالعہ کریں تو غیر جانبدار رہیں، جسے سائنس معروجیت کا نام دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان 100% معروجی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بقدر ضرورت اسے زندگی کے ہر شعبے میں غیر جانبدار رہنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی باتیں غیر منطقی اور بے اعتبار تصور کی جانے لگتی ہیں۔ یہ اصول ہے کہ ہم اپنی پسند اور ناپسند کو بھول کر تنقید کریں اور غیر جانبداری سے کام لیں، کیونکہ تنقید کا یہ اصول ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کے سامنے مجرم کی صورت میں کھڑا ہے اور ایسے میں اسے اس کے بارے میں اس کے اپنے بھائی کو ایک رائے قائم کرتے ہوئے سزا دینی ہے۔ اس وقت اگر اس کا فیصلہ غیر جانبدار نہ ہوا تو پوری پنچایت کے سامنے وہ اپنا اعتبار کھو سکتا ہے۔ جس طرح سے ایک مصنف کسی کو سزا دیتے وقت اس کے عیب یا جرم کی نشاندہی کرتا ہے اور اپنی ذاتی ناپسندیدگی یا اس کی سزا دینے کی وجہ بھی بیان کرتا ہے، اور ذاتی پسند یا ناپسندیدگی سے والا تر ہو کر ایسی معروجی فیصلہ سناتا ہے جو لمحہ حال میں قابل قبول معلوم ہوتا ہے، اس طرح ناقد بھی کسی فن پارے میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اگر کوئی خرابی ہے تو وہ اس کی توضیح و تشریح معروضی طریقے سے کرتا ہے۔ اس طرح وہ تنقید کرتے وقت ادب کا معیار بھی واضح کر سکتا ہے جو ادب کو جانچنے کے کام آ سکے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جو چیز پسند ہے ہم اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھیں، اور جو چیز ہمیں ناپسند ہے اس کی میں ہم برائی لکھیں۔
تو یہ تنقید نہیں ہے صحیح ہے، بلکہ اس میں غیر جانبداری طریقے سے ہمیں تنقید کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اچھائی اور برے، جب یہ کہتے ہیں اچھا اور برے کی پہچان کرنا ہی تنقید ہے، اور اس میں غیر جانبداری سے کام لیا جانا چاہیے۔ اس طرح تنقید قارئین کے ذوق کی تربیت بھی کرتی ہے۔ ادب پارے کی خوبیوں کو روشنی میں لانا، ان کی اہمیت کا اندازہ کرنا، ادب پارے کی خامیوں کو روشنی میں لانا، انہیں پرکھنا، ان کے اسباب کا سراغ لگانا، فنکار یا ادب پارے کے مقام و مرتبہ کا تعین، کسی فن پارے کے پائیدار حصوں کی نشاندہی اور ان کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، فنکار کے فکری ارتقاء کا سراغ لگانا، اصول سازی یعنی ایسے اصول واضح کرنا جو ایک طرف تنقید کے لیے پیمانوں کا کام دے سکیں اور دوسری طرف فنکار کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ ساری امور تنقیدی ادب کی دین ہوتے ہیں۔ تنقید نے ابتدا میں اردو میں تذکرہ کی شکل میں اپنی جگہ بنائی، لیکن انداز تنقید یہ بھی ہے کہ اگر فنکار کی تعریف کرنی ہے ٹھہری تو زمین اور آسمان کے قلب میں ملا دی، اور کسی کی تحقیر مقصود ہوتی ہے تو اسے زمین میں گاڑ دیا۔ فنکار اچھا ہے تو کیوں، اور شعر ردی ہے تو کیوں، اس کی وجہ بتانے کی ضرورت ہمارے تذکرہ نگار قطن محسوس نہیں کرتے۔ حال ہی نے پہلی بار نظریاتی تنقید کی بنیاد رکھی اور شاعری کی فطرت، اہمیت، ضرورت کو سمجھا اور سمجھایا۔ اچھی شاعری کے اوصاف کے سلسلے میں اپنے نظریے پیش کیے، مثلاً شاعری، اصلیت اور جوش کو شاعری کا ظہر بتایا، تخیل کی بحث اٹھائی اور اچھے شعراء کی قوت متخیلہ کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شرعی اصناف کی فطرت پر بحث کرتے ہوئے ان میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور اس کی وکالت بھی کی۔ غالب اگر بڑے شاعر ہیں تو کیوں، اس کی وجہ سمجھائی۔ اس طرح ان سے پہلے امداد امام اثر اور حالی کے بعد شبلی نے شرح العظم اور موازنہ انیس الدویر جیسی کتابیں لکھ کر اردو میں تنقید کے صحیح مفہوم سے آگاہی پیدا کی اور تنقید کے فریضے کو انجام دینے کی راہیں سمجھائی۔ ایک زمانے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ ادب ادیب کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ ادب کیا ہے؟ ادیب کی شخصیت کا آئینہ ہے، یہ ایک زمانے تک سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس لیے ادب پارے کو سمجھنے کے لیے ادیب کی شخصیت کا سراغ لگانا ضروری ہے۔ اس لیے میں مصنف کی سوانح کو نفسیات کی مدد سے دیکھنا ہوگا، لیکن یہ فی زمانہ ادب کو شخصیت کی پیداوار سمجھنے کے بجائے اسے ثقافت کا چہرہ گردانا کیا گیا ہے اور ادب کے شخصی مطالعے کو گمراہ کن قرار دیا گیا ہے۔ ادیب اور اس کا ادب پارہ کسی خاص ماحول، کسی خاص دور اور کسی خاص معاشرت میں ہی جنم لیتا ہے۔ ادیب اور اس کا ادب پارہ اور یقینی طور پر ان عوامل سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ادیب اور اس کے ادب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس خاص ماحول، اس خاص دور، اس خاص معاشرت، اس کی اخلاقی روایت، سماجی اقدار، سیاسی حالات، معاشی نظام، عصری رجحانات، میلانات کو بھی سمجھا جائے، تاکہ ہم ادیب کے بجائے اس پوری ثقافتی صورتحال سے آگاہ ہو جائیں جن کے دباؤ میں ایک فن پارہ وجود میں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فن پارہ کسی طرح وہ کچھ اس ثقافت کو واپس لوٹا دیتا ہے جس سے کس نے قصبے فیض کیا تھا۔ گویا کہ ادب صرف ثقافت کا چہرہ نہیں ہوتا، بلکہ خود ثقافت اپنے چہرے پر ادب کا گازہ لگا لیتی ہے۔ ایک دوسری بات جس پر توجہ دینے کی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادب صرف وہ نہیں ہے جسے کسی مصنف نے یا شاعر نے پیش کیا۔ ادب صرف وہ نہیں ہے جسے مصنف یا شاعر نے پیش کیا۔ ادب اس وقت تک مکمل نہیں جب تک اسے کوئی قاری پڑھتے ہوئے اس کی توثیق یا تنسیخ نہ کرے یا آگے بڑھے تو اسے کسی نقاد نے نہ پڑھا ہو۔ ادب کی تکمیل کسی نہ کسی نقاد یا قاری کی قرأت کی محتاج ہے۔ سید احتسام حسین نے اصول تنقید سے بحث کرتے ہوئے بڑے ہی پتے کی بات اس ضمن میں کہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ادب زندگی کی کشمکش کے اظہار کے طور پر پیدا ہوتا ہے، اس طرح تنقید بھی صرف ادب پیدا کرنے والوں کے احساسات اور تجربات کی توضیح کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ خود تنقید کرنے والے کے سماجی ماحول اور ذہنی استعداد کی مظہر ہوتی ہے۔ نقاد کو فکر کے دو گروہ میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، ایک وہ گروہ جس کی تخلیق ادب نے کی اور دوسرا وہ جس نے نقاد کی نظر بنائی ہے۔ اعلی مسرور لکھتے ہیں، تنقید کا کام فیصلہ ہے، تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی، تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے، تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی، تنقید انصاف کرتی ہے،
ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ، سچ، پست اور بلند کے معیار کو قائم کرتی ہے۔ تنقید ہر دور کی ابعادیات اور ابدیت کی اشریت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تنقید ادب میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے دونوں کا کام انجام دیتی ہے۔ وہ بد شکنی بھی کرتا ہے، بدگری بھی۔ اگر اچھے نقادوں کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ کچھ نقاد فیصلے کی طرف مائل رہے ہیں، کچھ تجزیہ اور تحلیل پر زور دیتے رہے ہیں، کچھ ترجمانی کا حق ادا کرتے رہے ہیں، کچھ غیر جانبداری مشکل ہی نہیں قریب ناممکن بھی ہے۔ تنقید محض تصویر کے دونوں رخ دکھانے کا نام نہیں ہے، نہ اس میں آدمی مفاہمے یا مصلحت کی کوشش کرتا ہے اور نہ عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، بلکہ دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنے کے بعد کسی کی اہمیت کا اعتراف ضروری ہے۔ لفظی تنقید بھی تنقید کی معمولی قسم ہے۔ یہ ہے آل احمد صبونے کی تنقید جو ہے وہ دودھ ہے، پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید مطلب قدرے متعین کرتی ہے اور ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے، انصاف کرتی ہے کہ ادنا، اعلیٰ، اس میں جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار قائم کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے۔ تنقید چونکہ فن پارے کی خوبی اور خامی دونوں کو معروضی طریقے سے اجاگر کرنے کا نام، یہ نہیں ہے کہ اچھائی پیش کر دی اور برائی پیش کر دی، بلکہ دونوں کو معروضی طریقے سے، یہ نہیں کہ کوئی چیز ہمیں پسند ہے تو ہم نے اس کی زیادہ تعریفیں کر دی اور کوئی چیز ہمیں ناپسند ہے تو ہم نے اس کی زیادہ برائیاں کر دی۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، معروضی طریقے سے اجاگر کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا تنقیدی کارنامے انجام دینے کے لیے جن چند باتوں پر توجہ دینی ضروری ہے، ان کی طرف آل احمد صبون نے بھی اشارے کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ نقاد کو اچھا اور ذہین قاری ہونا چاہیے، تبھی تو وہ اچھی تنقید کو پائے گا۔ نقاد اچھا اور ذہین قاری ہو، اسے اپنی جملہ ادبی شعریات، اصناف، تحریکات، رجحانات، اشکال اور اسالیب کا پارکھی ہونا چاہیے، تبھی تنقید ہر اعتبار سے مکمل اور قابل قبول عمل بن کر سامنے آئے گی۔ تنقید جن اصولوں پر اپنا چہرہ قائم کرتی ہے ان میں تخلیقی قرائت کے علاوہ فن پارے کا تجزیہ ایک ناگزیر عنصر ہے۔ اس کے بغیر تنقید تاثرات محض بن کر رہ جاتی ہے۔ یعنی غالب کو بڑا شاعر کہا اور وجہ نہ بتائی، یہ تاثرات تنقید ہوگی۔ لیکن تجزیے کے بعد اگر آپ نے بڑے شاعر کے لیے ایک اصول بنایا اور تجزیے سے یہ ثابت کیا تو گویا یہ تنقید کہلائے گی۔ یعنی اپنا فلاں کو یہ بتا دیا کہ یہ بڑا شاعر ہے اور وجہ ہی نہیں بتائی تو یہ تاثرات تنقید ہوگی۔ اور لیکن تجزیے کے بعد اگر آپ نے بڑے شاعر کے لیے ایک اصول بنایا اور تجزیے سے ثابت کیا گویا تنقید کہلائے گی۔ اگر تجزیے میں چھپے ہوئے الفاظ تک ہی نقاد نے خود کو محدود کر لیا، تو تجزیہ کیا وہیں تک ہی اس نے محدود کر دیا تو یہ عملی تنقید کہلائے گی۔ یہ اس نے اصول بنائے، ہم نے کہا کہ غالب بڑا شاعر ہے، پھر اس کے لیے ایک اصول بنائے اور پھر اس اصول تک اسی جو تجزیہ کیا جو اصول بنائے تو اسی اصول تک ہی اپنے آپ کو محدود کرے تو یہ عملی تنقید ہو گئی۔ اگر فنکار نے متن کے تجزیے کے دوران ان باہر کے حوالوں مثلاً تاریخ، سماج اور مصنف کی شخصیت کے حوالے سے فن پارے کو سمجھا تو یہ تنقید کسی لمحے تاریخی تو کسی لمحے سماجی مارکسی تنقید بن جائے گی کہ آپ نے فنکار کے متن کے تجزیے کے دوران ہی متن کا تجزیہ کریں گے، اس کے دوران ہی حوالوں مثلاً تاریخ، سماج، مصنف کے حوالے سے فن پارے کو سمجھا تو یہ تاریخی ہوگی یا لمحی ہوگی یا پھر سماجی مقصدی بن جائے گی۔ اس طرح سے تنقید مکاتیب فکر بعض ترجیحات کی وجہ سے بنتے چلے جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی شعبے میں تنقید میں تجزیے سے گریز کیا گیا تو پھر وہ صحیح معنی میں تنقید نہیں ہو سکتی۔ تجزیے کے بعد نقاد کوئی نہ کوئی پوزیشن لینا ہوتا ہے، مثلاً اسے بتانا پڑتا ہے کہ کس فن پارے کو اس نے مطالعہ کیا ہے، وہ پست ہے یا بلند، یہ فن پارہ صرف اصلی تقاضوں سے مالا مال ہے یا اس فن پارے کی ابدیات کے عناصر بھی ہیں۔ یعنی تنقید کے لیے اقداری فیصلہ بھی بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ تصویر کے دونوں رخوں پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ تنقید ان کمیوں کی وجہ سے کبھی تبصرہ، کبھی دیباچہ، پیش لفظ، تمہید، تقریض، مقدمہ، پیش گفتار وغیرہ جیسی چیز تو بن جاتی ہے، لیکن تنقید نہیں۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات میں
کشاف تنقیدی اصطلاحات میں لکھا ہے کہ ادبی روایت بھی اور بالخصوص اس صنف ادب کی روایت جس میں زیر لب زیر نظر ادب پارا لکھا گیا، طرز فکر و احساس، مواد کی ترتیب تدوین، حیت کے تعین اور ادبی سانچوں کی رد و اختیار جیسے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ادیب ادبی روایت کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اس سے انحراف بھی روا رکھتے ہیں۔ ادبی روایت کی کامل پابندی سے حسن بھی پیدا ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ صرف میکانیکیت پر منتسخ ہوتی۔ اس طرح ادبی روایت سے انحراف حسن کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور مذائقہ خیز شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ نقاد کو بھی یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ادبی روایت کیا ہے، اس کے پائیدار اجزا کون سے ہیں، یا کسی ادیب نے ادبی روایت کی پابندی کس حد تک کی ہے، روایت میں کیا اضافہ کیا ہے اور روایت سے کس حد تک انحراف روا رکھا ہے۔ روایت کی پابندی حسن کا باعث بنی ہے یا محض میکانیکیت کا؟ روایت سے انحراف کا معقول جواز موجود ہے یا وہ صرف ایجاد و بندہ کے شوق میں ظہور پذیر ہوا ہے؟ غرض یہ کہ کسی ادب پر ایک کامل تفہیم کے لیے اسے ادبی روایت کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادبی روایت کا نقاد بھی ہو، تجزیے کے ساتھ ساتھ اور اختیاری فیصلے کے ساتھ ساتھ اچھی تنقید میں اپنی ادبی روایت کا عرفان بھی تنقید میں جان ڈال دیتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہر تنقید کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ تنقید سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ ادب کا مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ ادب کا مقصد ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا ادب صرف ذوق و جمال کی تسکین کے لیے لکھا جاتا ہے یا کسی ادب کی تشکیل کے عقب میں کوئی سیاسی پہلو لہریں لے رہا ہوتا ہے؟ اچھی تنقید جملہ اشرار سے پردہ اٹھانے کا کام بڑی باریکی سے کیا گیا ہوتا ہے۔ ایسی ہی تنقید اپنے پڑھنے والوں کو رہ رہ کر اپنی طرف اسے شدت سے متوجہ کرتی ہے، جس شدت شوق سے وہی قاری تخلیقی ادب کو پڑھتا ہے۔ کہ وہ تنقید سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ادب کا مقصد کیا ہے، تو وہ اچھی تنقید پڑھ رہا ہے کہ اس کا مقصد ہی کیا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ ادب کا مقصد ہونا چاہیے یا نہیں کہ صرف ذوق و جمال کی تسکین کے لیے ادب لکھا جاتا ہے، یا کوئی اور بات؟ اب یہ بوتیکا کس کی کتاب ہے؟ اپنی معلومات کی جانچ کریں۔ جو بھی پڑھا ہے کہ بوتیکا کس کی کتاب ہے؟ رچرڈ کی کتاب ادبی تنقید کے اصول کا سن تصنیف کیا ہے؟ تنقید کی تجزیہ 1957 کس کی تصنیف ہے؟ اردو میں پہلی بار لفظ تنقید کو بطور اصطلاح کس نے استعمال کیا؟ اردو کے 5 معروف نقادوں کے نام۔ امداد امام عصر کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تنقید پر مبنی 5 کتابوں اور ان کے مصنف کا نام۔ اور یہ خلاصہ دیا گیا ہے۔ یہ سوالات ہیں کہ تنقید کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے بحث کیجیے۔ ادب میں تنقیدی مقاطع فکر کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ اچھی تنقید کی خوبیاں واضح کیجیے۔ تنقید کرتے وقت نکات کے امور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تنقید کے مفہوم اور طریقہ کار پر اجزا میں مجموع لکھیے۔